منتقل کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ 13 سال کے بعد جب مکہ والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ چونکہ اول روز سے جب کعبہ تعمیر ہوا تھا تو یہ بات سب کو معلوم تھی، جانی پہچانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ چنانچہ تقریباً 17 ماہ کے بعد یہ حکم آ گیا۔ اس حکم کے آنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے، یعنی انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اصل مقدس سمت وہی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقدس قرار دے، خواہ وہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو۔ اصل بات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے مسلمانوں کا قبلہ چلا آ رہا تھا، اور اب اللہ ہی کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا۔ اس پر کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ قبلہ یا کعبہ دراصل مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں، یعنی وہ اصل میں مظہر عبادت ہے، عبادت کا ایک سمبل ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اس کو نہیں پوجا جاتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی، اس لیے کسی کو اس پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی کہ اعتراض کرنے والے خود دراصل نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وسط کا معنی یہاں بہترین امت، معتدل امت۔ کیوں یہ اعزاز کیوں بخشا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، ان کے سامنے حق کا پیغام رکھو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا، یعنی بیت المقدس کو، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی اس میں مسلمانوں کا ایک امتحان تھا کہ مکہ سے آنے کے بعد خانہ کعبہ کو چھوڑ کر وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کون پروفٹ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا اور اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں سخت تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اس پر کچھ لوگوں کو یہ خیال بھی آیا اور ان کے دل میں یہ وسوسے بھی ڈالے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ اب دنیا میں بھی نہیں رہے، یا جو رہے بھی ان کی نمازیں شاید قبول نہ ہوئی ہوں، کیونکہ اب آخری قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ایمان کا کیا، کیونکہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کا دراصل ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو مانتا ہو، جو شخص آخرت کو مانتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اس سچائی کا کہ وہ ایمان رکھتا ہے عمل سے ثبوت دے، اور عملی ثبوت میں سب سے بڑا ثبوت اللہ کے آگے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اللہ کے آگے جھکنا،
زمین کے اوپر اپنا سر یا پیشانی رکھ کر اللہ کے آگے اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرنا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ وہ لوگوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن ایسی تبدیلیوں سے، چینج سے وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، یعنی چینج کو ایکسیپٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا موت کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تبدیلی انسان کے لیے عام طور پر بہتر اپرچونٹیز اور بہتر مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے اور ان باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ کل ایک بات کہی گئی اور آج اس بات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ آپ کو بھی یہ انتظار تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے۔ تو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، یعنی ان کو معلوم تھا، تمام پیغمبروں نے یہ بات اپنی قوموں کو بتائی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لاؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ آپ کو خطاب کر کے باقی سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ علم کے آنے کے بعد انسان کو پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے، اپنے دل کی مرضی نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ حقیقت کا علم رکھتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے، سچی بات ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی ہر شخص کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے جس کی طرف انسان پلٹ پلٹ کر جاتا ہے، ایک مرکز محبت ہوتا ہے، ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان ہمیشہ رجوع کرتا ہے، اور اہل ایمان کے اندر ان کے دلوں میں وہ مرکز محبت وہ اللہ کا گھر ہے جس کی طرف وہ بار بار پلٹ کر جاتے ہیں، دن میں کئی بار اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی قومیں بھی اپنے اپنے شعار کو اپناتی ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل چیز کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یعنی سمبلز امپورٹنٹ ہیں، مگر ان سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور مومن کی توجہ اسی پر رہنی چاہیے۔ ظاہری چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت، لیکن کسی بھی چیز کی اسپرٹ اور اس کی روح اور اس کے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہ مقصد کیا ہے ہم سب کا؟ کہ ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں، دوڑ لگائیں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ٹریول کر رہے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کسی ملک، شہر، گاؤں، دیہات میں، زمین کے اوپر، فضا میں، زمین کے نیچے، کہیں بھی نماز کے وقت ہمارا رخ، چہرہ مسجد الحرام کی طرف ہی ہونا چاہیے، قبلہ اسی کو بنانا چاہیے، یعنی اللہ کے گھر کو۔
کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس طرح سارے مسلمان دنیا بھر میں دن میں 5 مرتبہ ایک طرح سے ان کے اندر یونٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس ایک مقصد کے لیے۔ اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، یعنی راستہ چلتے ہوئے بھی اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو یا نماز میں، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کسی طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی کسی طرف۔ یہاں اس بات کو بھی دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا تعلق اگر اس کے نیوکلیس کے ساتھ ہے، جیسے ایک سیل کا یا ایک ایٹم کا، تو اس کی زندگی برقرار رہتی ہے، اور اگر وہ ہل جائے، وہ اپنی جگہ چھوڑ جائے، وہ ٹوٹ جائے، تو ہر چیز بکھر کر رہ جاتی ہے۔ قبلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب سب مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یونٹی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور یہ ایک عام حکم ہے زندگی کے سارے معاملات میں، انسان کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ کام اس کو لوگوں کے ڈر سے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ڈر سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نیکیاں نجات دینے والی ہیں، یعنی جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خلوت و جلوت میں اللہ کی خشیت، ہر حال میں لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں اللہ ہی کا ڈر، فقر اور غنا میں میانہ روی، اعتدال کا راستہ، اور غضب اور رضا میں عدل، انصاف، یعنی کسی بھی حال میں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے، یعنی جب سچی بات معلوم ہو جائے تو پھر لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، حق بات ہی کرنی چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے، یعنی جن چیزوں، جن حقائق اور جن سچائیوں کے بارے میں تم ناواقف تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آ کر اچھی طرح بتا دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم میرا مجلس میں ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں لوگوں کے بیچ میں بھی اور اکیلے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہاں سے ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر اوپر چڑھتا ہے اور عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بھن بھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا یعنی ذکر کرنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ ہم میں سے کون نہ چاہے گا کہ ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو؟ تو جو اللہ کو یاد کرے گا اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو، یعنی صرف ذکر نہیں، صرف زبانی بات ہی نہیں، بلکہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ یعنی کون سا مال زیادہ اچھا ہے کہ وہ ہم لے لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی
جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. یہ سب سے بڑا خزانہ ہے جو کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل شکر الحمدللہ ہے. لہٰذا ہم سب کو اللہ کا ذکر اور شکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کی خیر و بھلائی ہے. دنیا میں بھی دل میں اطمینان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے. اور پھر یہ سب سے بڑھ کر کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توجہ کا مرکز رہتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو. انسان کو زندگی میں بہت دفعہ ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں. ایسے میں انسان کو مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ویسے بھی ہم ہر نماز میں ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. لیکن جب مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت بعض اوقات ذکر کرنا، اللہ سے مدد مانگنا بھول جاتے ہیں. ایسے میں انسان کو کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا دشمن شیطان اس کو مایوسی اور پریشانی کے عالم میں اللہ کی یاد بھلوا دیتا ہے. اور پھر کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر ہماری مدد کر سکتا ہو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. لیکن ایک شرط ہے کہ جب اللہ سے مدد مانگو تو صبر کے ساتھ، جلد بازی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ جب چاہے گا، جو وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اس وقت تمہاری تکلیف دور کر دے گا. اس لیے جم کے پکارتے رہو، مانگتے رہو. صحابہ کرام کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے. پہلی نظر، پہلی یاد، پہلا خیال اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں آتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی قسم کے نیگیٹو ریاکشن سے بچے اور پورے کمپوزڈ طریقے سے اور بہت ہمبل، کام اور امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے اور واویلا نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، اپنے کپڑے نہ پھاڑے، اپنے بال نہ نوچے، اپنا گریبان نہ پھاڑے، اور صبر کے ساتھ ایک مہذب طریقے سے بار بار خاموشی کے ساتھ بھی اور بلند آواز سے بھی اپنے رب کو پکارتا رہے. انسان کو جب ایسی کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد دور نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے. انسان کو پہنچنے والی مشکلات اور مصائب میں سب سے بڑی مشکل اور مصیبت موت ہے. کسی بھی عزیز قریب انسان کی جدائی انسان پر بہت بھاری گزرتی ہے، کیونکہ یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے. مسلمان جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر آ کر ان کی مشکلات کم نہ ہوئیں بلکہ اور بھی بڑھ گئیں. مکہ میں تو ستائے جاتے ہی تھے، لیکن مدینہ میں آ کر ان کے اوپر فوجی حملے ہونے لگے. ایسے میں جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں خاص طور پر 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. اب گھر گھر میں موت کا منظر تھا، اس پر لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت اتاری، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، بس وہ تمہارے پاس نہیں ورنہ یہاں سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں. مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، یعنی وہ زندگی جو شہادت کے بعد نصیب ہوتی ہے دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہوتی، وہ ایک اور زندگی ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ انسان نے نہ وہ دیکھی اور نہ اس کا ایکسپیرینس کیا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ایسا ضرور ہونا ہے کہ ہر انسان کی آزمائش کسی نہ کسی طرح سے ہوگی، ان 5 چیزوں میں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں، یا جیسے اللہ جس کے لیے جو چاہے. لیکن چونکہ دنیا میں انسان آیا امتحان کے لیے ہے، اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی، انسان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ضرور بات ضرور آزمائیں گے ہم تم کو خوف کے ساتھ۔ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، خواہ وہ کاکروچ کا ہو، چھپکلی کا ہو، اندھیرے کا ہو یا کسی اور چیز کا، لیکن انسان کا بارہا واسطہ خوف کے ساتھ رہتا ہے۔ والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال کی کمی، کبھی جاب چلی جاتی، کبھی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، والانفس، جانوں کی کمی، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے عزیز قریب رشتہ دار، والثمرات، اور پھل جس میں انسان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے یہ صابرین؟ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، قالو، وہ پکار اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، یا کوئی اور جدا ہو گیا، یا پھر مال چلا گیا، یا کسی طرح کا خوف اور بھوک ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم کون سا ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، ہمیں بھی تو جانا ہے۔ کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جانے والا ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے وہ صبر کرتے ہیں اور فوراً انا للہ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ورحمہ، اور رحمت ہوگی، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا و مروہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، کبھی ایک پہاڑی پر، کبھی دوسری پہاڑی پر۔ وہ انتہائی مشکل وقت میں تنہا خاتون اس ویران جگہ پر صرف ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ موجود تھیں اور پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں، لیکن کس قدر وہ صابر خاتون تھیں۔ جب انہوں نے اللہ کی خاطر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا ہوا ہے، جو لوگوں کو سیدھی راہ نہیں بتاتے، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ البتہ جو اس سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت ان کو دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تمہارا الہ برحق بس ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے الہ کو جاننے کے لیے کیا کرو؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو، اس کی نشانیوں کو دیکھو۔ اور وہ کیا ہیں؟ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، یعنی زندگی وجود میں آتی ہے اس پانی کے ذریعے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں،
بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر جان کر بھی بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ نے انداد بنانے سے منع کیا تھا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، جو کچھ بھی نہیں کر رہے، انہیں خدا کا مقام دے دیتے ہیں، انہیں الہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مانتی۔ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی انہیں الہ کا ایک طرح سے درجہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ کی بات چھوڑ کر ان کی بات مانی جاتی تھی، وہ اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ وہاں جا کر وہ اپنے فالوورز کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا، کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر موقع مل جائے تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیات سے تمام انسانوں کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، آخرت کو مانو، اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو مانو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اب دیکھیں گے ہم کہ کیا کیا احکامات ملتے ہیں۔